الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وقال ربنا عز وجل في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والفجر قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور 10 راتوں کی والشفع والوتر اور جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے جو تعداد ہے وہ 12 ہے جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ کے اندر جس کو لکھا گیا ہے. منہا 4 حرم 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے یہی سیدھا راستہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کے اوپر اپنے نفس کے اوپر اپنی جانوں کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ ظلم زیادتی نہ کیا کریں. عزیز بھائیو آج 28 ذی القعدہ ہے. ماہ ذو الحج شروع ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ رکھی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے جو دن ہیں وہ ایام العشر ہیں. ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت زیادہ دن ہیں. سال بھر میں کتنے دن آتے ہیں مگر سب سے زیادہ جن کو فضیلت حاصل ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل عمل افضل فیہن من ایام العشر کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں کیا ہوا نیک عمل اتنا فضیلت والا ہے کہ ان سے ہٹ کر جتنے دن آتے ہیں آپ ان میں جو بھی عمل کرتے ہیں جتنی فضیلت ان 10 دنوں کے اندر ہے کسی اور دن کے اندر نہیں ہے.
سب سے زیادہ فضیلت انسان کے نیک اعمال کو حاصل ہے تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر ہے۔ مسند احمد کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن کے متعلق بیان کرتے ہیں، ایک مقام یا ایک جگہ یا ایک مرتبہ نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں کے بارے میں کئی مقام پر کئی مرتبہ کئی صحابہ کرام کو ان کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ دیکھیں گے کوئی روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ کوئی روایت عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا۔ اور کوئی روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور کوئی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان ذوالحجہ کے 10 دنوں کی روایات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عظمت والے لگتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا نیک عمل احب الیہن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں جیسے یہ 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِنَّ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو پسند آپ کا عمل ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جب صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا جانے والا ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہی عمل ہے، اس کے علاوہ جو عمل کیا جائے وہ اتنا محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، قتال کرنا، لڑنا، اپنی جان پیش کرنا، جانا، گھر کو چھوڑنا، سارے معاملات کو ایک طرف رکھنا، کیا یہ بھی عمل عزیز نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا عظیم عمل نہیں ہے، مگر اس انسان کے بارے میں فرمایا إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تُحْرَقَ مُخَّةُ دَمِهِ مگر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی لے کر نکلا، اپنی جان بھی لے کر نکلا، ثم لم یرجع واپسی کے ارادے ختم کر کے نکلا، واپس نہیں لوٹا، اور ثم تحرق دمی مخۃ دمہ پھر اس کی رگ کو کاٹ دیا گیا، پھر اس کا خون اللہ کے راستے میں بہہ گیا، فرمایا وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مجاہد جو نکلتا ہے جہاد کر کے واپس آتا ہے، اس کا عمل بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے والے کی برابری نہیں کر سکتا۔ عزیز بھائیوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ پانی جب سر سے گزر جاتا ہے انسان کو تب ہوش آتی ہے، تب جاگ آتی ہے انسان کو، تب یہ غفلت سے بیدار ہوتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے سب سے زیادہ اگر قریب ہوتے ہیں تو ذوالحجہ کے اندر یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن قریب ہوتے ہیں۔ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں ان میں ایک دن یوم عرفہ کا ہے، 9 ذی الحج کا ہے، یوم عرفہ کا ہے، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ذوالحجہ کے دن ہوتے ہیں۔ اَيُّعْتِكَ عَبْدًا مِّنَ النَّارِ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو آگ سے سب سے زیادہ کسی دن آزاد کرتے ہیں تو وہ یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں اور جب 9 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے ثم یباہی بہم الملائکہ اتنا وہ عظیم دن ہوتا ہے، ثم لیدنو اللہ عز و جل اللہ عز و جل اپنی مخلوق کے قریب ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور قریب ہوتے ہیں، جب اللہ اور قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنا کبھی قریب نہیں ہوئے تھے، ثم یباہی بہم الملائکہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو، فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ثم یباہی بہم الملائکہ
मलाइकता मा अराद अल्लाहु इबाद अब्दन, ऐ मेरे फरिश्तों देखो, मेरे बंदों की तरफ देखो, ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं, ये क्या इरादा रखते हैं, मेरे बंदों की तरफ देखो। अजीज भाइयों, ये सारी की सारी जो फजीलतें हैं ये किस दिन को है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा मिन यौमिन आज़म इंदल्लाहि मिन यौमिन नहरी, इन जुल्हज्जा के 10 दिनों में जो 10 जुल्हज्जा का दिन है, जो यौमुन नहर का दिन है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के यहाँ इस दिन से बढ़कर कोई अजीम दिन है ही नहीं, कोई अजीम दिन नहीं। अजीज भाइयों, ये जुल्हज्जा ये वो महीना है, ये वो मौसम है जिसके अंदर तौहीद की याद ज्यादा आती है, तौहीद की यादें ताज़ा होती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तौहीद के लिए सफर करना, अपनी बीवी को छोड़ना, बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी चलाना और उनको बियारो और उनको बियाबान जगह के अंदर छोड़ देना और फिर अल्लाह के घर को आबाद करना और लोगों के अंदर अल्लाह के घर का ऐलान करना, हज का ऐलान करना, तौहीद का ऐलान करना, मशरक से, मगरब से, शमाल से, जुनूब से, सारी दुनिया से काफिलों का रवाना होना, बैतुल्लाह के अंदर पहुंचना, अल्लाह के घर का तवाफ करना और वहां पर जाकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की सदाएं लगाना। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा यही तो चीज लगती है, सबसे ज्यादा अजीज यही तो चीज लगती है। मेरे अजीज भाइयों, ये जुल्हज्जा की इब्तिदाई जो 10 दिन है, अजीम अमल है, अजीम दिन है, अजीम अय्याम है। इनमें किया हुआ नेक अमल अल्लाह को अजीम भी है, महबूब भी है, प्यारा भी है, पसंद भी है, उम्दा भी है, अच्छा भी है। मगर मेरे अजीज भाइयों, हमें इन 10 दिनों के अंदर क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया निअमतानी मक़बूलुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। हमारी हालत ये हो चुकी है, फरमाया 2 नेमतें हैं, अक्सरियत लोग जो है उनके अंदर धोखा खा रहे हैं। इस मस्जिद के अंदर जितने लोग जुमा पढ़ने आए हैं, मैं भी, आप भाई भी, देखें अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों के साथ नवाजा है। आंखें अल्लाह ताला ने दी है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, हम सोच सकते हैं, गौर फिक्र कर सकते हैं, हम फायदा उठा सकते हैं, हम अल्लाह का नाम ले सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने लोगों को इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं, उनका शुमार नहीं कर सकते। मगर अल्लाह की नेमतों के, अल्लाह ताला की नेमतें अता होने के बावजूद, मिल जाने के बावजूद ये लोग गफलत का शिकार। कसीरुम मिनन नास, फरमाया ये नहीं कि 50 जो है वो गफलत के अंदर है, 50 बेदार है, फरमाया कसीरुम मिनन नास, लोगों की अक्सरियत जो है वो गफलत के अंदर पड़ी हुई है, आराम के अंदर है, सहूलतों के अंदर है, आसानियों के अंदर है। आज मैं कुरान मजीद के 3 रुकू, 3 सफ़े, 1 सिपारा एक दिन में नहीं पढ़ सकता, मैं थक जाता हूँ, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता, इतनी तवज्जो दी नहीं जाती। मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, मैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा नहीं कह सकता, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह एक दिन में 100 मरतबा मैं नहीं कह सकता। मैं किसी भी अच्छी चीज को देखकर माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अल्लाहु अकबर, ये अल्फाज मेरी जुबान पर आते नहीं है। वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने वजह बताई है, फरमाया तुम धोखे में जा रहे हो। मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, जुम्मे का दिन आता है चला जाता है, रमजान आता है चला जाता है, जुल्हज्जा के 10 अय्याम आने वाले हैं। मेरे अजीज भाइयों, कहीं ये भी ऐसी न गुजर जाए, कहीं ये भी न गुजर जाए हम सुकून तलाश करते रहे, हम आफियत तलाश करते रहे, हम आराम तलाश करते रहे। मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा। इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने इस बारे में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आज जुल्हज्जा का दिन आता है, 9 जुल्हज्जा का दिन आता है, यौम अरफा का दिन आता है और 10 जुल्हज्जा, ये 10 दिन आते हैं। उन्होंने लिखा है कि आपको चाहिए आप अपनी सारी की सारी तवानाइयां जो है, सारी की सारी तवानाइयां जो है, सारी जो कुव्वत है, आप अल्लाह के दीन के लिए सर्फ कर दें। अगर आप इससे पहले गफलत में रहे हैं, सुस्ती में रहे हैं, काहली के अंदर रहे हैं, आप बेदार नहीं थे, आपको होश नहीं थी, आपको इतना इल्म नहीं था, आपको इतना शऊर नहीं था, आप जाग नहीं सके थे, आप फायदा नहीं उठा सके थे, आपको चाहिए अब जो दिन आने वाले हैं आप इनके अंदर अपनी तवानाइयों को सर्फ करें।
اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اللہ کے لیے استعمال کریں۔ وجہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یود اہل العافیت، جب قیامت کا دن ہوگا، آج دنیا میں عافیت کے اندر رہنا کتنا اچھا لگتا ہے، اور اللہ معاف کرے ہماری عافیت کیا ہے کہ بس آرام سے پڑا رہوں، آرام سے سویا رہوں، آرام سے اپنے کام پر جاؤں، مجھے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، آرام سے فائدہ لے کر، نفع لے کر، فائدہ اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لوٹ آؤں، اللہ کے دین کے بارے میں نہ سوچوں، نہ غور و فکر کروں، نہ عمل کروں، کچھ بھی نہ کروں، مجھے فائدہ ہی فائدہ ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج دیکھتے ہو کئی لوگوں کے اوپر دین کی وجہ سے آزمائش آتی ہے، دین کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، دین کی وجہ سے تانا دیا جاتا ہے، دین کی وجہ سے جیل میں جانا پڑتا ہے، دین کی وجہ سے مارے کھانی پڑتی ہیں، دین کی وجہ سے ہر ایک انسان کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یود اہل العافیت، کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر عطا کریں گے، ثواب عطا کریں گے، مرتبہ عطا کریں گے، مقام عطا کریں گے، اور ہماری طرح کے دنیا میں سوئے رہنے والے وہ پھر خواہش کریں گے لو ان جلودہم کانت پورزت فی الدنیا بالمقاریض، کاش کہ ان کے جسموں کو دنیا کے اندر کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے، جستجو کریں گے، آرزو کریں گے کہ آج جن کو ہم سمجھتے تھے، ان کو باتیں کی جاتی ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، ان کی اوقات نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کی ویلیو نہیں ہے، آج دیکھو اللہ ان کو مرتبے کیا دے رہا ہے، آج دیکھو اللہ ان کو مقام کیا دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے عافیت میں رہنے والے اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی طرح تو کیا ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ انتہائی اہم ترین دن آنے والے ہیں۔ یہ حدیث اسی لیے سنائی ہے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، آپ بھائیوں کی اصلاح ہو جائے، ان دنوں سے ہم فائدہ حاصل کر لیں۔ ان دنوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو ذو الحجہ کے دن ہے، ان کے اندر ایک دن ایسا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، فرمایا میرے صحابہ جب یہ دن آئے گا آپ تین کام کر لینا، آپ تین کام کر لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، آپ اس دن کے اندر تین کام کر لینا۔ میرے عزیز بھائیو، تین کام ہے، اپنے پلے باندھ لیں، ان کو دل میں جگہ دیں، ان پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہر نماز کے اندر دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دن کی خیر کو، برکت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ نہ اٹھایا، ہمیں کیا ہوگا اگر ہم نے ان دنوں سے فائدہ نہ اٹھایا؟ میرے عزیز بھائیو، ہمارا کیا بنے گا؟ موت آنے والی ہے، بڑی قریب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تین عمل کر لیں، من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ، تین چیزوں کی حفاظت کر لیں۔ من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں۔ یوم عرفہ کا دن آنے والا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں۔ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، اپنے کانوں کی حفاظت کر لیں۔ میرے کان گناہ تو نہیں سن رہے، میرے کان گانا، میرے کان چغلی، غیبتیں اور اس طرح فساد پھیلانے والی باتیں، کیا میرے کانوں کے اندر ایسی چیزیں آنے کے باوجود میں اصلاح کر رہا ہوں؟ من ملک فیہ سمعہ وبصرہ، میری نگاہ کدھر جاتی ہے؟ میری نگاہ کو تسکین کہاں پر پہنچتی ہے؟ میں ہر وقت کس چیز کو طلب کرتا رہتا ہوں کہ میرے سامنے وہ آئے، مجھے سکون پہنچے؟ من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ، اپنے کانوں کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی سماعت کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا ہے، ولسانہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ملک فیہ سمعہ، یوم عرفہ کے دن جس نے اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک دن ہے میرے عزیز بھائیو، ذو الحجہ کے ایام میں ایک دن ہے، ایک دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کے اندر جو اپنی تین چیزوں کا خیال رکھے گا، اپنی نگاہوں کا خیال رکھے گا، اپنے کانوں کا خیال رکھے گا، اپنی زبان کو کنٹرول دے گا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی خیر اور برکت کو سمیٹنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذو الحجہ کے دن کی برکات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بیان فرماتے ہیں من رعا ہلال ذو الحجہ، کہ جس نے ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیا، ذو الحجہ کا چاند جس نے دیکھ لیا، وہ اراد ان یضحی، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں قربانی کروں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے گا۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، میرے عزیز بھائیو، آج 28 ذی القعدہ ہے، ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی حجامت کروا لیں، اپنے بال کٹوا لیں، اپنے ناخن کاٹ لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال کٹوا لے، ناخن کاٹ لے، اس کے بعد جب تک قربانی نہیں کرتا وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ بھی ایسے کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عظیم عطا کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جو مسائل ہیں ان کا ادراک ہمیں ضروری ہے، ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے آگے اپنے دوست احباب کو تلقین کرنی چاہیے۔ اور جیسے یہ عمل ہے کہ ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال ناخن کٹوا لینے چاہیے۔ شیخ العثیمین رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک انسان وہ بیمار ہو گیا، اس کے سر میں کوئی زخم ہو گیا یا اس کا ناخن ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے اس کو کاٹنا ضروری ہے، وگرنہ تکلیف کے عمل ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے وہ اپنا ناخن کاٹ سکتے ہیں، اتنی جگہ سے وہ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، وہ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، سر منڈوا بھی سکتے ہیں۔ قربانی کا چیز ہے، اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی اضطراری حالت ہے، اضطراری حالت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ذو الحجہ کے اندر جو کرنے والے ایام ہیں، ایک کہ اپنا ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے ناخنوں کو کاٹ لیا جائے، اپنے بالوں کو کاٹ لیا جائے، اس کے بعد جب تک قربانی نہیں کی جاتی نہ کاٹا جائے۔ میرے عزیز بھائیو، دوسرا عمل اپنی نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت۔ تیسرا عمل، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دنوں سے افضل دن ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ نے ان میں فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اندر تکبیرات زیادہ کہا گئے، آپ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا گئے، تکبیرات اللہ اکبر یا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات کے اور بھی بہت زیادہ الفاظ ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے فَأَكْثِرُوا، آپ کو چاہیے، آپ پر لازم ہے، آپ کو چاہیے کہ اگر آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں فَأَكْثِرُوا، آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ 3 چیزیں نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اندر آپ اللہ کی تحمید جو ہے، اللہ کا جو شکریہ ہے، کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ کی توحید کی جو گواہی ہے، لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین اگر کوئی ذکر ہے جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال انسان کا سامنے ہوگا، ایک طرف گناہوں کے انبار لگے ہوئے اور دوسری طرف صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا اس پرچی کو، لا الہ الا اللہ والی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، دوسری طرف سارے گناہ، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ والا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ صبح و شام اللہ کی پاکیزگی، صبح و شام اللہ کا شکریہ، صبح و شام اللہ کی توحید کو بلند کرنا۔ اور صحیح البخاری کے اندر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں صحابی جب ذو الحج کا چاند نظر آتا تو کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھتے اور بازار کے اندر جایا کرتے تھے اور وہاں پر بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے اور لوگ ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کتنا عظیم عمل ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر بازار میں جا رہے ہیں تکبیرات پڑھنے کے لیے اور لوگ ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم ان دنوں کے اندر اپنے گھر میں جاتے ہیں یا اپنے آفس میں جاتے ہیں یا اپنے کام کرنے کی جگہ پر جاتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم
چلتے ہوئے تکبیرات پڑھیں، وہاں پر جا کر تکبیرات پڑھیں، لوگوں کو تلقین کریں، لوگوں کو نصیحت کریں کہ یہ دن بڑے فضیلت والے دن ہیں، اللہ کو محبوب ہے، ان میں کیا ہوا عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، مجھے چاہیے میں بھی تکبیرات پڑھوں، آپ کو چاہیے آپ بھی تکبیرات پڑھیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، ایک اور عمل جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احتسب الی اللہ، احتسب علی اللہ۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم، کہ نبی علیہ السلام 9 ذی الحج تک آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان دنوں کی فضیلت اتنی ہے کہ آقا علیہ السلام 9 ذی الحج تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہمیں بھی چاہیے ذو الحجہ کے ابتدائی ایام کے اندر روزے رکھیں۔ اگر کوئی 9 روزے پورے کرتا ہے تو اس کے اجر کے کیا کہنے، اگر ہم سے 9 روزے نہیں رکھے جاتے، اتنے ہم نہیں رکھ سکتے، چلے 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، 5 جتنے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، ایک روزہ جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، وہ ہم سے چھوٹے ہی نہ، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ صیام یوم عرفہ، جو یوم عرفہ کے دن کا روزہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ پر امید رکھتا ہوں کہ یہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو 1 سال گزر چکا ہے اور جو 1 سال آنے والا ہے، دونوں سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور یہی وہ بات ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک مجھے سب سے زیادہ پورے سال کے اندر اگر کوئی روزہ عزیز لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، محبوب لگتا ہے تو وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا روزہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ اعمال ہے۔ آخری ایک بات کہ ہم 9 ذی الحج کا روزہ کس دن رکھیں گے؟ ہم اپنی تاریخ کے مطابق رکھیں گے یا سعودیہ والوں کے مطابق رکھیں گے؟ میرے بھائیو، اس میں علماء کرام کا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اس دن رکھیں جس دن حاجی میدان عرفات کے اندر ہوتے ہیں، اس دن ہماری 8 ذی الحج ہے، ان کی 9 ذی الحج ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمیں اپنے کیلنڈر کے مطابق چلنا چاہیے، اور کچھ علماء کرام رحمہ اللہ حفظہم اللہ انہوں نے یہ رائے دی ہے، انہوں نے کہا ہے آپ اپنا 9 کا بھی رکھ لیں، اور آپ اپنا جس دن ہماری 8 بنتی ہے اور وہاں کی 9 بنتی ہے، کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ اپنی 8 کا بھی اور 9 کا بھی رکھ لیں، یعنی جس دن سعودیہ کے اندر 9 ذی الحج ہوتی ہے اور ہماری 8 ہوتی ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی روزہ رکھ لیں، اور ان کی 10 ہوتی ہے، ہماری 9 ہوتی ہے، آپ اس دن کا بھی روزہ رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کوشش کاوش کو انشاءاللہ قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز بھائیو، ہر مہینے میں ایک جمعہ جو ہے وہ ہم اس مسجد کے لیے اپیل کرتے ہیں، تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھائی جاتے ہوئے مسجد کے ساتھ تعاون کرتے جائیں۔
اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس وأجرنا من النار. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان. اللهم نجي إخواننا المسجونين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم نقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.